بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو روایتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ گویا اس شخص کے برابر نقصان ہے اس کا کہ جس کا کسی حادثے میں سارا مال ختم ہو جائے اور سارے گھر والے ہلاک ہو جائیں۔ کتنا بڑا نقصان ہوگا اس کا کہ سارا مال بھی ختم ہو گیا اور گھر کا کوئی فرد بھی نہیں بچا، اکیلا یہ شخص بچا ہے۔ اس کے غم کی، اس کے نقصان کی جو کیفیت ہے اس سے بھی زیادہ کیفیت یا اس جیسی کیفیت اس شخص کی ہوگی نقصان کے اندر جس کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ دیکھو یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ فوت ہو گئی نماز۔ اگلی حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ ثلاث، جس نے نماز عصر چھوڑ دی جان بوجھ کے تو فقط حبط عمل ہو، اس کا عمل حبط ہو گیا۔ ان دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ پہلی حدیث کے اندر اس شخص کا ذکر ہے جس نے خود چھوڑی نہیں ہے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی ناگہانی بات کی وجہ سے وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، خود نہیں چھوڑی اس نے، تو اس کو گناہ تو نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ نسیان، خطا یا کوئی عذر جو ہے وہ اللہ کے یہاں ایسا شخص معذور ہوتا ہے، لیکن نقصان پھر بھی ہوا اس کا، اور اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور دوسری حدیث جو اس شخص کے حوالے سے جس نے چھوڑا جان بوجھ کے، یہ گناہ گار ہے، اور گناہ بھی کیسا ہے؟ فقط حبط عملہ، اس کا عمل حبط ہو گیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حبط عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جتنے بھی نیکیاں کی تھیں سب برباد ہو گئیں، اور یہ وعید تو صرف ارتداد اور کفر اور شرک کے اوپر ہے، مسلمان کے لیے تو یہ وعید نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی حدیث سے استدلال کر کے معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ یا مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھو حبط عمل آ رہا ہے، حبط عمل کس پہ ہوتا ہے؟ ارتداد پہ ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے نکلنے پہ ہوتا ہے، کفر اور شرک کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے، گناہ کبیرہ کیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے اہل السنت والجماعہ نے کہا کہ اس حدیث میں تعویل ہوگی تاکہ تعارض رفع ہو جائے، نصوص میں تعارض پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ یہاں حبط عمل سے حبط عمل کلی مراد لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ تعارض ہو جائے گا نصوص میں، اس نص کے ساتھ جہاں پر مرتکبین کبیرہ کو ایمان سے خارج نہیں کہا گیا، ان کو مومن قرار دیا گیا۔ پیچھے یہ کتاب الایمان میں تفصیل سے ہم آیتیں اور احادیث بتا کر آئے نا آپ کو، جس میں ارتکاب کبیرہ کے باوجود اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے اوپر، مرتکبین کے اوپر مومن کا اطلاق کیا ہے، اس سے تعارض ہو جائے گا اس کا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ فقط حبط عملہ، یہ تغلیظاً کہہ دیا گیا ہے، اس گناہ کی شدت کو بتانے کے لیے، شناعت کو بتانے کے لیے تغلیظاً کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تعویل بہت سی جگہوں پر جو بعض حضرات کرتے ہیں، یہ تعویل اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر واقعی بات کہہ دی، ڈرانے کے لیے ایک ایسی بات کہہ دی جو واقعے کے مطابق نہیں ہے، تو یہ اچھی تعویل نہیں ہے۔ بہت سے حضرات یہ تعویل کر دیتے ہیں ایسی حدیث کے اندر کہ تغلیظاً یہ وعید آ گئی ہے، تغلیظاً آپ نے یہ فرما دیا ہے، یہ تعویل اچھی نہیں ہے۔ اس سے دوسری تعویل اس کی زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہ حبط عمل کی دو قسمیں ہیں، حبط عمل کی دو قسمیں ہیں، ایک حبط مؤبد اور دوسرا حبط معلق۔ حبط مؤبد ہمیشہ کے لیے عمل برباد ہو گیا، یہ تو کفر اور شرک کے ساتھ خاص ہے، ارتداد کے ساتھ خاص ہے۔ اور حبط معلق یہ ہوتا ہے کہ عمل ابدی طور پر برباد نہیں ہوا، بلکہ کسی عارض کے آنے کی وجہ سے اس عمل کا اجر و ثواب لٹک گیا، ملے گا نہیں۔ کوئی ایسا رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس عمل کا ثواب اس عمل کرنے والے کو نہیں مل رہا، یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو ثواب مل جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ چنانچہ جس نے ترک صلاۃ کیا نماز کا عصر کی عمدن، اب اس کے اعمال کا، نیکیوں کا ثواب لٹک گیا، اس کو ملے گا نہیں، تا وقت ہے کہ توبہ نہ کر لے، توبہ کرے گا تو وہ معلق تعلیم جو وہ ختم ہو جائے گی اور اس کو ثواب مل جائے گا، یہ حبط معلق کہلاتا ہے۔ اور ایسی وعیدیں بہت ساری کیا کہتے ہیں
اعمال کے اوپر، گناہوں کے اوپر آئیے. آپ نے رمضان شریف کے حوالے سے حدیث سنی ہوگی کہ رمضان شریف کے روزے نماز 5 آدمیوں کے قبول نہیں ہوتے، حبط ہو جاتے ہیں. سنا ہے نا؟ والدین کا نافرمان ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے، وہ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے. اسی طریقے سے کینہ رکھنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہے، نشے کا عادی شخص ہے. یہ ساری جو احادیث کے اندر ہیں یہ سب حبط کون سا ہے؟ حبط معلق ہے. ان گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کو عبادتیں کیا ہو جائیں گی؟ اللہ کے مقبول ہو جائیں گی، اس کو ثواب مل جائے گا. تو دوسری حدیث میں جس حبط کا تعلق ہے، جس حبط کا ذکر ہے، وہ حبط معلق ہے، حبط معبد نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو فتنصرف النساء، تو عورتیں نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جاتی تھیں. متلفعات بمروطہن، وہ اپنی چادروں میں لپٹی بھی ہوتی تھیں. ما یعرفن، وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں. من الغلس، غلس کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے، جھٹ پٹے اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں. یہ حدیث اس سے استدلال کیا ہے حضرات جمہور نے، ائمہ ثلاثہ نے، اس بات پر کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنی چاہیے. ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، اس میں اختلاف ہے کہ فجر کی نماز کا مستحب وقت کون سا ہے. امام اعظم کے نزدیک فجر کی نماز کا مستحب وقت یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف دونوں کے نزدیک، کہ غلس میں یہ اسفار میں شروع کی جائے اور اسفار میں ختم کی جائے. شروع بھی اسفار میں کی جائے، ختم بھی اسفار میں کی جائے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شروع کی جائے غلس میں اور ختم کی جائے اسفار میں. شروع کی جائے اندھیرے میں اور ختم کی جائے روشنی میں، یہ مستحب ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کیونکہ یہ مذہب جامع بین الروایات ہے، اس لیے علماء نے اس کو پسند کیا. اور تیسرا مذہب جمہور کا ہے کہ غلس ہی میں شروع کی جائے اور غلس ہی میں ختم کی جائے. سمجھ میں بات؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس حوالے سے کہ ان حضرات کا استدلال اس روایت سے، جمہور کا استدلال اس روایت سے کہ ما یعرفن من الغلس، کہ عورتیں اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں. تو نماز اندھیرے میں ختم ہوئی ہے، جبھی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جا رہی. تو نہیں بات. اور حضرات احناف کا استدلال کس سے تھا؟ حضرات احناف کا استدلال تھا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ نماز فجر کی وہ اسفار میں پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کے اندر ثواب زیادہ ملتا ہے. اس حدیث کا جواب ہم نے آپ کو دیا تھا کہ غلس کے معنی ہے جھٹ پٹا. یہ مبہم ہے، یہ مبہمات میں سے ہے. جس کو حضرات احناف اسفار کہہ رہے ہیں اس پہ بھی غلس کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور جس کو حضرات جمہور اندھیرا کہہ رہے ہیں اس پہ بھی غلس کا اطلاق ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ مبہمات میں ہونے کی وجہ سے اس کی استدلال کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو محکم کی حیثیت ہوگی. اور ہم نے جو حدیث پیش کی وہ کیا ہے؟ مبہم محکم ہے. محکم ہے اسفروا بالفجر، فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھو. اسفار کے معنی جو ہے متعین ہے کہ روشنی میں پڑھو. فإنه اعظم للأجر، تو اس لیے اس کو ترجیح ہونی چاہیے جو محکم ہے بمقابلہ اس کے جو مبہم ہے. سمجھ میں بات؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ من الغلس کا جو اضافہ ہے یہ حضرت عائشہ کا قول نہیں ہے، حضرت عائشہ کا قول نہیں ہے، بلکہ بعد کے کسی راوی کا اس میں کیا ہے؟ ادراج ہے، اس نے تشریح کر دی. حضرت عائشہ کا قول تو یہاں ختم ہو گیا تھا متلفعات بمروطہن، کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں، چادروں میں لپٹی بھی ہوتی تھیں. تو راوی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ غلس کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی، تو اس لیے اس نے بیانیہ لگا کے اس میں غلس کہہ دیا. اور دلیل اس کی یہ کہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے اور اس میں من الغلس نہیں ہے. حضرت عائشہ سے اس روایت کو متعدد طرق سے روایت کیا گیا، اس کے ایک طریق میں جو بخاری میں آئے ہیں من الغلس کا لفظ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا تھا. اگر حضرت عائشہ کہتی تو سارے راوی من الغلس بولتے نہیں بولتے؟ کوئی بول رہا ہے کوئی نہیں بول رہا. اس حدیث کو روایت کرنے والا کوئی راوی کہہ رہا ہے من الغلس بھی ہے اور کچھ راوی کہہ رہے ہیں من الغلس نہیں ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ حضرت عائشہ نے نہیں کہا، یہ بعد میں کسی نے بڑھایا ہے. اگر حضرت عائشہ کہتی ہیں لفظ من الغلس تو سارے کے سارے راوی بولتے ہیں نا اس کو، سارے کے سارے راوی روایت کرتے، حالانکہ سب روایت نہیں کر رہے. بخاری میں ایک روایت اس میں من الغلس نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت قتادہ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن ثابت ان دونوں حضرات نے سحری کی. جب دونوں سحری سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. تو حضرت انس سے پوچھا ان کے شاگردوں نے
کم کانا بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی الصلاۃ، سحری سے فارغ ہونے کے درمیان اور نماز کے کھڑے ہونے کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو آپ نے فرمایا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیا، اتنا کہ جتنی دیر میں آدمی 50 آیتیں تلاوت کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جتنی دیر میں آدمی 50 آیتیں تلاوت کرے اتنا فاصلہ تھا۔ 50 سے کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے آدمی؟ 50 آیتوں کی تلاوت ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے پڑھے، اس کے حقوق ادا کر کے تو کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے؟ 15-20 منٹ میں، صحیح ہے نا؟ اب یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو فجر کی نماز جلدی پڑھنے کے قائل ہیں، تعجیل کے قائل ہیں، یعنی جمہور۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ جمہور کی دلیل ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب 2 ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نہیں ہے، یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے 50 آیتوں کے بقدر وقفے کے بعد نماز پڑھ لی فجر کی۔ یہ خاص واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، تو اس میں اگر ایک دن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے تو جائز ہے نا اس وقت بھی نماز پڑھنا۔ آپ نے جواز بھی ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں، کوئی اگر جلدی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ ہماری بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا۔ آپ نے ہمیں ہدایت کس چیز کی ہے؟ آپ نے تلقین کیا کی ہے؟ تلقین تو آپ نے یہ کیا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ تو اس واقعے کے اندر 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ واقعہ نماز فجر کا مستحب وقت بتانے کے لیے تھا، جیسا کہ حضرات ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ کہ اس وقت بھی نماز پڑھنا چاہیے، بیان جواز کے لیے تھا، جیسا کہ امام اعظم کہتے ہیں۔ تو 2 احتمال پیدا ہو گئے نہیں، اس میں محتمل ہو گئی، یہ حدیث نہیں مبہم نہیں ہے، محتمل ہے۔ اور ہمارا استدلال جو ہے اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، اس میں کوئی احتمال ہے؟ تو محتمل کو ترجیح ہونی چاہیے یا محکم کو ترجیح ہونی چاہیے؟ محکم کو ترجیح ہونی چاہیے، ایک جواب۔ اور دوسرا جواب کسی کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن اگر صحیح ہے تو من اللہ، غلط ہے تو منی و من الشیطان۔ وہ یہ کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے، اور رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ جلدی پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے معمولات میں، اپنے مشاغل میں مشغول ہونا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں بھی رمضان میں کیا ہوتی ہے؟ فجر کی نماز اسفار میں ہوتی ہے، غلط میں ہوتی ہے؟ غلط میں۔ تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں نا ہم بھی، احناف اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یا اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے رمضان کے اندر کہ رمضان میں غلط میں پڑھ لو، کیونکہ یہ سحور کا ذکر ہے نا، سحری کھا کے آپ نے نماز پڑھی، یہ رمضان میں ہوتا ہے، سارے کے سارے روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو رمضان کا ذکر ہے، رمضان میں غلط میں پڑھ لو، اس حدیث پہ عمل ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو نمازوں کی جان نکال دیں گے، یمیتون الصلاۃ، نمازوں کی جان نکال دیں گے، یعنی او یؤخرون عن وقتها، یعنی نمازوں کو ان کے مستحب وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے، تاخیر کر کے پڑھیں گے، مستحب وقت میں نہیں پڑھیں گے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، ایسا اگر موقع ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، تم اپنی نماز مستحب وقت میں پڑھ لو، تم اپنی نماز اس کے مستحب وقت میں پڑھ لو۔ فإن أدركتها معهم، پھر بعد میں یہی نماز تمہیں اگر اپنے حکمرانوں کے ساتھ ملے جو اس کا مکروہ وقت میں پڑھ لیں یا وقت مستحب نکال کے پڑھ لیں تو فصلی، ان کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ فإنها لك نافلة، وہ نفل جو دوسری نماز تم نے پڑھی ہے وہ تمہاری نفل بن جائے گی، جو حکمرانوں کے ساتھ پڑھو گے تم وہ کیا بن جائے گی؟ نفل، اور پہلی نماز کیا بن جائے گی؟ فرض۔ اس حدیث کے اندر 2 مسئلے قابل ذکر ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ صراحتاً یہاں موجود ہے کہ اگر حکمران ایسے مسلط ہو جائیں جو نمازوں کو ان کے مستحب وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، اور مسجد میں جماعت تاخیر سے ہو رہی ہے، مستحب وقت نکلنے کے بعد ہو رہی ہے حکمرانوں کی وجہ سے، اور حکمران ظالم ہیں، لوگ مجبور ہیں،
ان کی بات ماننے کے اوپر اگر مخالفت کرتے ہیں تو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، حکمران تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس میں حل بتا دیا گیا کہ آپ اپنی نماز اپنے گھروں میں مستحب وقت میں پڑھ لو، اور حکمرانوں کے پاس جب پہنچو، مسجد جماعت میں پہنچو، وہاں تمہیں جماعت ملے تو وہاں پہ بھی پڑھ لو، یہ دوسری نماز تمہاری نفل بن جائے گی۔ یہ حل بتایا گیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ حکام یہ حرکت کر رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ نماز نہ پڑھے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو وہاں پانچوں نمازیں اپنے مستحب وقت پہ پڑھ کے، پانچوں نمازیں امام کے ساتھ پڑھ کے آدمی اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اس حدیث میں جو طریقہ بتایا اس پر عمل کر سکتا ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن اگر یہ صورتحال امام کے ساتھ پیش نہیں آئی، حکمرانوں کے ظلم اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کوئی آدمی مسجد جماعت نہیں پایا، اس نے یہ سمجھ کے کہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے، اس نے گھر میں جا کر جماعت کر لی اور پھر بعد میں باہر آیا تو دیکھا مسجد میں جماعت ہو رہی تھی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آدمی سمجھا جماعت ختم ہو گئی ہے، اس نے اپنی نماز پڑھ لی گھر میں، باہر نکل کے آیا تو دیکھا مسجد میں جماعت ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور کتنی نمازوں میں شامل ہونا چاہیے؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ شامل ہونا چاہیے اس کو، جیسے یہ حدیث بتا رہی ہے نا کہ پھر امام کے ساتھ بھی نماز پڑھو، شامل ہونا چاہیے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کتنی نمازوں میں شامل ہونا چاہیے، اس میں اختلاف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احناف، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صرف ظہر میں اور عشاء میں شامل ہونا چاہیے۔ کتنی نمازوں میں؟ 2 نمازوں میں، صرف ظہر اور عشاء، باقی 3 نمازوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں 5 نمازوں میں شامل ہونا چاہیے۔ حضرات احناف 3 نمازوں کا استثناء کیوں کرتے ہیں؟ حضرات احناف 3 نمازوں کا استثناء اس لیے کرتے ہیں کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھنے سے نہیں فرمائی ہے، اور وہ احادیث جن سے نہیں آئی ہے نماز پڑھنے کی وہ قریب بتواتر ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ فجر کے بعد سنت کوئی نفل نہیں ہے سورج نکلنے تک، عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، کب تک؟ سورج غروب ہونے تک، لہذا فجر اور عصر تو یہاں نکل گئی۔ اب رہ گئی مغرب۔ مغرب میں اسی شامل نہیں ہوگا کہ 3 رکعت کی نفل نہیں ہوتی، 3 رکعت کی نفل نہیں ہوتی۔ اگر 2 رکعت پہ سلام پھیرے گا تو امام کی مخالفت ہے، امام تو 3 پہ سلام پھیرے گا، اگر یہ 2 پہ سلام پھیرتا ہے تو امام کی مخالفت ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور 4 رکعت 1 رکعت اپنی طرف سے ملا کے پڑھے گا تو امام پہ مسابقت ہے، امام سے آگے بڑھ گیا۔ کوئی صورت نہیں ہے نا 3 رکعت نفل پڑھنے کی، 2 پڑھے تب بھی مخالفت، 4 پڑھے تب بھی مسئلہ، تو اس لیے مغرب کی نماز اس لیے نہیں پڑھے گا۔ اب رہ گئی صرف 2 نمازیں، کون سی؟ ظہر اور عشاء، اس میں شامل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرات جمہور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ 5 نمازوں میں شامل ہو جائے، لیکن اس صورت میں ظاہر ہے کیا ہو جائے گا؟ تعارض ہو جائے گا۔ کون سی حدیث کے ساتھ؟ احادیث نہیں کے ساتھ، جو نہیں کی حدیث آئی ہیں نا مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کے، ان سے تعارض ہو جائے گا۔ حضرات احناف میں نے آپ کو بتایا نا، حضرات احناف جب بھی کوئی موقف اختیار کرتے ہیں اس مسئلے کی ساری نصوص کو سامنے رکھتے ہیں اور ہر نص کو اس کا حق دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس پہ بھی عمل کریں گے، ہم احادیث نہیں پہ بھی عمل کریں گے۔ جہاں احادیث نہیں آئیں گی، قوت کے اعتبار سے، دلیل کی قوت کے اعتبار سے احادیث نہیں کی قوت زیادہ ہے، کیونکہ وہ قریب بتواتر ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لہٰذا 2 نمازوں کے اندر ہم ان پہ عمل کریں گے، اور 2 نمازوں میں ہم ان پر عمل کریں گے، اور تیسری نماز کو تو نفل بنانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 1 رکعت عصر کی نماز کی غروب شمس سے پہلے مل گئی تو فقط ادرک العصر، اس کو عصر کی نماز مل گئی، اور جس شخص کو 1 رکعت فجر کی طلوع آفتاب سے پہلے مل گئی فقط ادرک الفجر، اس کو فجر کی نماز مل گئی۔
یہ حدیث متعدد طرق سے آئی ہے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. سن رہے بات؟ اس کی بعض روایتوں میں اس کے بعض طرق کے اندر مع الامام کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں من ادرک رکعۃ من العصر مع الامام، من ادرک رکعۃ من العصر من الفجر مع الامام. اور بعض روایتوں کے اندر آیا ہے من ادرک رکعۃ فلیصل الیہا اخری یا فلیصلی معہا اخری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس کو ایک رکعت مل گئی تو وہ دوسری اس کے ساتھ ملا کے نماز پڑھ لے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے. یہ تین قسم کے الفاظ اس مضمون کی روایت میں احادیث میں ملتے ہیں. یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہاں پر، اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر عصر کی غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی اثر ہو گئی. فقط ادرک العصر، ایک رکعت نماز پڑھنے سے اس کی اثر ہو گئی. اس حدیث کا ظاہر یہی بتا رہے ہیں نا. جس نے فجر کی نماز کی ایک رکعت پڑھ لی غروب طلوع آفتاب سے پہلے، اس کی فجر ہو گئی، دوسری رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس حدیث کا ظاہر یہی ہے نا. اس ظاہر پہ کسی نے بھی عمل نہیں کیا. ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ یہ حدیث اس کے ظاہر پر عمل کرنا جائز ہو. سب اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کے معنی بیان کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو باتیں سمجھ گئے. پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تین قسم کے الفاظ ملتے ہیں اس روایت میں. اور نمبر دو، اس حدیث کے ظاہر پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا، کیونکہ اس حدیث کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک رکعت پڑھ لو اثر ہو گئی، ایک رکعت پڑھ لو فجر ہو گئی. اس کا کوئی بھی قائل نہیں کیا. نہیں بات. پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، جمہور، انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی شخص کو عصر کی نماز میں اتنا وقت ملا صرف کہ وہ ایک رکعت پڑھ سکتا تھا اور اس نے نیت باندھ لی، نماز پڑھنا شروع کی، نماز پڑھنے کے دوران سورج غروب ہو گیا، نماز پڑھنے کے دوران سورج کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا. یہ نماز اپنی پڑھتا رہے، پوری کر لے، اس کی نماز ہو گئی. ایسے ہی فجر کی نماز میں طلوع آفتاب سے پہلے اس نے نیت باندھ لی، ابھی ایک رکعت پڑھی تھی کہ سورج طلوع ہو گیا، یہ نماز پوری پڑھتا رہے، اس کی نماز ہو گئی. البتہ یہ حکم صرف اس شخص کا ہے جو بھول گیا تھا، سو گیا تھا، معذور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکا، آخر میں پہنچا نماز کے لیے. سمجھ رہی بات؟ ایسا کرنا نہیں چاہیے. کسی عذر کی وجہ سے اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. حضرات جمہور نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرات احناف نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات احناف میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کر رہی ہے اس شخص کو جو کافر تھا، اسلام لایا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا اس نے، اور اس کو عصر کا ایک رکعت کے بقدر وقت ملا، فجر کا ایک رکعت کے بقدر وقت ملا. اس کے اوپر یہ عصر اور فجر فرض ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی. اس کو سن رہے ہیں بات؟ کیونکہ جب وہ اسلام لایا تو عصر اور فجر کا وقت مل گیا اس کو، اگرچہ ایک رکعت کے بقدر ملا. یہ حدیث اس کو بیان کر رہی ہے. یا بچہ نابالغ تھا یا حائضہ عورت پاک ہوئی اور ان دونوں کو فجر اور عصر کا ایک رکعت کا وقت ملا، تو ان کے اوپر ان نمازوں کی قضا لازم ہوگی، قضا کریں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ امام طحاوی نے اس کا مطلب بیان کیا، لیکن پھر خود ہی اس کے اوپر اشکال کیا. اور اشکال یہ کیا کہ اس حدیث کے دوسرے طریق میں فل یصلی الیہا اخری یا فل یصل الیہا اخری کے الفاظ بھی آئیں گے کہ وہ دوسری رکعت بھی پڑھ لے. نہیں بات؟ ایک رکعت پڑھ لیے تو دوسری رکعت بھی اس کے ساتھ کیا کر لے؟ ملا لے. کہتے ہیں یہ الفاظ
ہماری اس تعویل کو رد کرتے ہیں. ہم نے جو تعویل کی ہے روایت کے ان الفاظ کی وجہ سے اس تعویل کی حیثیت اب نہیں رہتی. لہٰذا کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ناسخ منسوخ سے کام لیا جائے کہ یہ حدیث پہلے تھی. یہ حدیث کیا تھی؟ پہلے تھی کہ اگر کسی کو ایک رکعت کا وقت مل جائے تو وہ نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن احادیث نہیں عین طلوع کے وقت نماز پڑھنا جن میں منع آیا ہے، عین غروب کے وقت نماز پڑھنا جس میں منع آیا ہے، وہ حدیث میں نے ابھی بتایا نا قریب بتواتر ہیں، ان کی وجہ سے یہ حدیث منسوخ ہو گئی. ان کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. لہٰذا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرما دیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. ایک تعویل کرنے کی کوشش کی لیکن اس پہ اعتراض پڑ رہا تھا دوسرے طریق سے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ یہ ناسخ منسوخ ہے. لیکن امام طحاوی کی اس بات میں بھی اتنی جان نہیں ہے. انصاف کی بات کرتے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کو حنفی نہیں بناؤ، خود حنفی رہو بس. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کھینچ تان کے زبردستی حدیث کو حنفی نہیں بناؤ. تم حنفی ہو، تم حنفی رہو، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا. اس بات میں اتنی جان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے جان نہیں ہے کہ ناسخ منسوخ قرار دینے کے لیے ہمیں پتہ ہونا پڑے گا کہ منسوخ وہ پہلے ہوئی ہے اور ناسخ بعد میں آئی ہے. تقدیم و تاخیر کا ظن غالب سے یہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے کہ منسوخ جو ہے وہ مقدم ہے اور ناسخ مؤخر ہے. جب تک یقین یا ظن غالب سے یہ معلوم نہیں ہوگا آپ ناسخ منسوخ نہیں کہہ سکتے. یہاں پر آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ مقدم ہے اور وہ مؤخر ہے؟ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. لہٰذا اس بات میں اتنی جان نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حضرات احناف جو مسئلہ حضرات ائمہ ثلاثہ نے بیان کیا ہے نا کہ کسی کو ایک رکعت مل جائے تو وہ اپنی نماز پوری کرتا رہے، حضرات احناف اس بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث تو مؤول ہو گئی، اس کا تو ہم نے آپ کو مطلب بتا دیا کہ یہ یا تو بالغ نابالغ کے مسئلے میں ہے، یا حائضہ کے پاک ہونے کے مسئلے میں ہے، یا کافر کے مسلمان ہونے کے مسئلے میں ہے. ہم یہ تعویل کر کے اس حدیث کو تو اس مسئلے سے متعلق اس کا تعلق ہے نہیں. جو مسئلہ حضرات ائمہ ثلاثہ بتا رہے ہیں اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس حدیث کا. اور جو مسئلہ حضرات ائمہ ثلاثہ نے بتایا ہے اس میں حضرات احناف کہتے ہیں کہ جی عصر کی نماز تو ایسے شخص کی ہو جائے گی جس کے دوران نماز سورج غروب ہو جائے، لیکن فجر کی نماز نہیں ہوگی، فجر کی نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کہتے ہیں قیاس کی وجہ سے. یہاں قیاس سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عصر کی نماز ہو جائے اور فجر کی نماز ٹوٹ جائے. کیوں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ نماز کا سبب وہ وقت ہوتا ہے جو ادا کے ساتھ متصل ہوتا ہے. ہر نماز کا سبب وہ وقت ہے جو ادا کے ساتھ کیا ہے؟ ملا ہوا ہے. عصر کی نماز اس نے غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے شروع کی ہے تو اس نماز کا سبب کون سا وقت ہوا؟ غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے کا وقت ہوا نہیں؟ اور سورج میں کیا ہو چکا ہے؟ تغیر ہو چکا ہے، وقت مکروہ شروع ہو چکا ہے، وقت ناقص شروع ہو چکا ہے. صحیح ہے نا؟ تغیر کے بعد وقت ناقص شروع ہو گیا ہے. عصر کا وقت کامل نہیں ہے، اب ناقص ہو گیا ہے. لہٰذا ادائیگی اس کی ناقص ہے. اس نے جب نماز شروع کی ہے تو اس نماز کے جو سبب تھا وہ ناقص تھا. اسی دوران سورج غروب ہو گیا. اسی دوران کیا ہوا؟ سورج غروب ہوا اور یہ نماز پڑھتا گیا اور نماز ختم کر لی. تو اس نے ادا جو نماز پڑھی ہے شروع بھی ناقص کی تھی، ختم بھی ناقص کی، لہٰذا نماز ہو گئی. اس کی ابتدا بھی ناقص تھی، انتہا بھی ناقص ہوئی، ناقص نماز ہو گئی. فجر میں ایسا نہیں ہے، فجر کا پورا وقت کامل ہے. جب اس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت کی نیت باندھی تو وقت کامل تھا، سبب کامل تھا. اس کے درمیان سورج طلوع ہو گیا تو ادائیگی ناقص ہو گئی. سمجھے؟ ابتدا کامل کی، ادائیگی ناقص کی نماز نہیں ہوگی. نماز توڑنا پڑے گی اور نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس قیاس کی وجہ سے ہم نے یہ فرق کیا ہے دونوں کے درمیان، اور اس حدیث کا تعلق اس مسئلے سے ہے ہی نہیں، اس حدیث کا تعلق اس مسئلے سے ہے ہی نہیں۔ یا تو امام طحاوی والی تعویل ہے، یہ فرماتے ہیں، یا تو امام طحاوی والی تعویل ہے یا علامہ عینی والی تعویل ہے۔ علامہ عینی نے بھی ایک تعویل کی ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ حدیث دونوں نمازوں کے ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ حدیث کیا بیان کر رہی ہے؟ کہ دونوں نمازیں ہو گئی، اور احادیث نہیں فجر کی نماز کے نہ ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ احادیث نہیں سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ فجر کی نماز نہیں ہونی چاہیے، عصر کی نماز ہو جانی چاہیے۔ اور جہاں مبیح اور محرم کا تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ محرم کو۔ امام طحاوی نے یہ تعویل کی، سمجھ گئے بات؟ اور دیگر حضرات نے ایک تیسری تعویل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مع الامام والی۔ ایک تیسرا طریق بھی ہے نا اس کا، مع الامام۔ اس حدیث کا تعلق جو ہے نا وہ مسبوق کے ساتھ ہے، یہ مسبوق کے حکم کو بیان کر رہی ہے حدیث۔ یہ فجر کے اور عصر کے نماز میں سورج نکلنے غروب ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے، وقت کامل ناقص کا، یہ مسبوق کا بیان کر رہی ہے کہ اگر کسی شخص کو، اس پانچوں نمازوں کا بیان ہے، اگر کسی شخص کو امام کے ساتھ ایک رکعت مل جائے تو وہ مع الامام، امام کے ساتھ ملیے، وہ چاروں رکعتیں یا دونوں رکعتیں امام کے ساتھ پانے والا شمار ہوگا۔ اور یہ حکم پانچوں نمازوں کا ہے، لیکن دو کو سوال پیدا ہوتا ہے پھر دو نمازوں کا کیوں ذکر کیا اس میں؟ یہ تو پانچوں نمازوں کا حکم ہے۔ تو اس کا جواب دیا احناف نے کہ دو نمازوں کا اس سے ذکر کیا کہ ان کے وقت کا دخول اور خروج یہ مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے، باقی کو معلوم نہیں ہوتا، دیکھنا پڑتا ہے۔ طلوع اور غروب کیا ہے؟ آنکھ کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے، تو چونکہ مشاہدہ ہے اس لیے ان دونوں کو خاص طور پر بیان کر دیا، ورنہ کیا کہتے ہیں پانچوں نمازوں کا حکم یہی ہے۔ تو احناف نے اس حدیث میں تعویل کی ہیں، یا تو امام طحاوی والی یا علامہ عینی والی یا مع الامام والی، کہا کہ اس کا تعلق اس سے اس مسئلے سے نہیں ہے، اور یہ مسئلہ قیاس سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ احناف کی تقریر سمجھ میں آ گئی؟ ارے احناف کی تقریر سمجھ میں آئی، لیکن انصاف کی بات یہ ہے، ہمارے مشائخ نے فرمایا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں احناف کا موقف کمزور ہے۔ دیکھو نا کتنا کھینچ تان کے تعویلیں کر رہے ہیں، پھر خود ہی اس پہ اعتراض بھی لگا رہے ہیں، پھر اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، پھر ناسخ منسوخ کی طرف جا رہے ہیں، پھر محرم اور مبیح کی طرف جا رہے ہیں، پھر مع الامام کی طرف جا رہے ہیں۔ تعویلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کھینچ تان کے حدیث کو تعویل کرنا۔ اور ایک اور طرز بھی استدلال کا احناف نے اختیار کیا ہے، بعض احناف نے کہا کہ جی تعارض ہو گیا دو حدیثوں میں، ایک تو وہ حدیث نہیں ہے، وہ بتا رہی ہے کہ نماز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے نماز ہو جانی چاہیے، دونوں میں تعارض ہو گیا، اذا تعارضا تساقطا، دونوں کو چھوڑ دو، قیاس کی طرف جاؤ، اور قیاس یہ کہتا ہے کہ فجر نہیں ہونی چاہیے، عصر ہو جانی چاہیے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کیا۔ اور جگہوں پہ تو ہمارے حضرات احناف وہ نصوص میں تعارض کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں زور لگا رہے ہیں کہ دونوں میں تعارض ثابت کریں۔ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بتاؤ نا، انصاف کی بات بتاؤ۔ یہاں پر زور لگا رہے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہو تاکہ دونوں تعارضات تساقطہ ہو جائیں اور ہم قیاس سے کام لیں، اور جگہوں پہ کوشش کیا ہوتی ہے؟ تعارض رفع کریں، یہاں تعارض ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے احناف کا موقف انصاف کی بات یہ یہاں پر کمزور ہے۔ سمجھ رہے بات؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر بھی ہو جائے گی، عصر بھی ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں صراحت ہے، اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ صراحت ہے۔ ہم نے تین طریق بتائے نا اس کے، وہ تینوں طریقوں کو آپ ملا کر دیکھیں تو صراحت بن جاتی ہے نا کہ یہ بیان ہو رہا ہے اسی شخص کا جس نے ایک رکعت طلوع یا غروب سے پہلے شروع کی اور بیچ میں نماز کے اس کے طلوع یا غروب ہو گئے، یہ حدیث اس کو بیان کر رہی ہے۔ یصلی الیہ الاخری یصل الیہ الاخری مع الامام، یہ اسی کو تو بیان کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا اس کو کھینچ تان کے تعویل کر کے اس کے دوسرے معنی بیان کرنا یہ تکلف ہے، یہ تکلف کے بجائے آدمی سیدھے سادے طریقے سے کام لے، اس میں ائمہ ثلاثہ کا موقف مضبوط ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے جو آپ کو العقیدۃ الطحاوی میں بتایا تھا نا، اہل السنت والجماعہ کے عقائد میں، کہ حضرات علماء دیوبند کے عقائد جب بتائے تھے
تو اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرات علماء دیوبند اہل السنت والجماعہ مقلد تو ہیں لیکن اندھے مقلد نہیں ہیں. مقلد ضرور ہیں لیکن اندھے مقلد نہیں ہیں، محقق مقلد ہیں. اگر ان کو اپنے امام کا کوئی قول دلائل کے اعتبار سے کمزور نظر آتا ہے تو وہ انصاف کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے. بھئی امام ہی تو ہے نا، نبی تو نہیں ہے نا. امام ہی تو ہے نا، نبی تو نہیں ہے نا. ان کا قول کیا ہے؟ جو مجتہد کا قول ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا کہنا ہے؟ ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں کہ یہ محتمل الصواب، یہ ثواب ہے، لیکن دوسرا قول بھی کیا ہے؟ اس میں بھی احتمال خطا ثواب ہونے کا ہے. تو اپنے امام کے قول کے بارے میں ہمارا موقف ہوتا ہے ثواب محتمل الخطا. اپنے امام کے قول کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ثواب محتمل الخطا. اور دوسرے اماموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خطا محتمل الثواب. ان کا قول بظاہر دیکھنے میں خطا ہے، خطا اجتہادی، لیکن ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو. اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا آخرت میں جا کے کہ ثواب تو ایک ہی ہوگا نا، حق تو ایک ہی ہے، وہ اللہ بتائے گا آخرت میں جا کے. ہمارے امام کا قول ثواب محتمل الخطا ہے، تو یہاں پر ان سے خطا ہو گئی نا یار. سمجھ میں آگئی بات؟ تو ہم مقلد ضرور ہیں لیکن اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم محقق مقلد ہیں. ہم دیکھتے ہیں دلائل میں وزن کر کے، ترازو میں تول کے کہ کس کی دلیل کیسی ہے، اس دلیل کے مطابق پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لہٰذا یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس میں ائمہ ثلاثہ کا قول مضبوط ہے دلائل کے اعتبار سے، کیونکہ حدیث کے مطابق ہے. وہ قیاس ہے، یہ حدیث ہے نا. سیدھی سی بات کیا ہے؟ حضرات احناف کس سے عمل کس پہ وہ کر رہے ہیں؟ قیاس سے. اور یہ ائمہ ثلاثہ کس پر ہیں؟ حدیث پر. جہاں قیاس اور حدیث ہے تو عمل کس پہ کرنا چاہیے؟ حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح؟ صلی اللہ تعالیٰ